جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کیسے بیان کیے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک صحابی معجم صغیر کی یہ روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی، کبھی بھی ماں کو تکلیف نہیں آنے دی، ہر وہ کام کیا جس سے میری ماں خوش ہو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکا جس سے میری ماں ناراض ہوتی ہو۔ خدمت کرتے 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 میں اس حد تک پہنچا کہ میری ماں نے بڑھاپے کی حالت میں کہا میرے لخت جگر میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ حج کر لوں۔ تو میں نے ماں سے کہا چل میں تجھے حج کراتا ہوں۔ ماں کو لیا، سفر کرتے 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 پہنچے مدینے کی طرف، مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جانور بیمار ہو گیا، جانور کو وہیں چھوڑا، چل پڑے۔ اب شدید گرمی تھی، راستہ تکلیف دہ تھا، اس میں نوکیلے پتھر بھی تھے، کانٹے بھی تھے، دھوپ بھی شدید تھی، اور عرب کی گرمی تو ویسے بھی شدید ہے۔ اب چلنے میں میری ماں کو تکلیف ہونے لگی، دشواری ہونے لگی۔ تو میں بیٹھا اور ماں سے کہا ماں میرے کندھے پر آ جا، میں تجھے اٹھا کر حج کراؤں گا۔ میں نے اپنی ماں کو بڑھاپے کی حالت میں کندھے پر اٹھایا اور میں 6 میل تک، ایک روایت 6 میل ہمارے دور کے حساب سے 10 کلومیٹر تک پیدل چلا۔ راستہ کیسا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ اتنا خطرناک تھا، یعنی دھوپ اتنی تیز تھی، گرمی اتنی شدید تھی کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی گرمی سے پک جاتا۔ ایسے راستے پر میں چلا اور ماں کو کندھے سے نیچے نہیں اتارا۔ اگر راستے میں کانٹے آتے تو وہ مجھے چبھتے، مجھے تکلیف ہوتی، مگر میں نے برداشت کیا، ماں کو نیچے نہیں اتارا۔ راستے میں کبھی نوکیلے پتھر آتے، مجھے لگتے، ایک اپنا وزن پھر ایک ماں کا وزن، وہ چبھتے، مجھے خون نکلتا، یہاں تک کہ میرے پاؤں، میری چپل خون سے لہولہان ہو گئی، مگر میں نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ دھوپ، گرمی، پیاس، بھوک، نوکیلے پتھر کا چبھنا، کانٹوں کا چبھنا بھی برداشت کیا، مگر ماں کو کندھے سے نہیں اتارا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ماں کو اتاروں گا تو میری ماں کو بھی تو یہ تکلیف پہنچے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا عمل کیا ہے، تو نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ماں کو لایا، اپنے کندھوں پر ماں کو حج کرایا، سارے ارکان ادا کیے، مگر کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی قربانی کے بعد بھی ارشاد فرمائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اس ایک حدیث میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اول اتنی بڑی قربانی آج کا کون سا بیٹا ہے جو دے رہا ہو؟ ہم کیا قربانی دیں گے؟ ہم تو بات تمیز سے نہیں کر رہے ماں باپ کے ساتھ۔ شادی نہیں ہے تب بھی ماں باپ کا حیا نہیں، اور شادی کر لی تو پھر تو ماں باپ کو بھول گئے۔ اب بیوی ہے، بچے ہیں، اور ماں باپ معاذ اللہ اب جہاں بھی جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے، معاشرے پہ جائزہ لے لیں، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں ماں باپ کا اشد آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ پانی مانگے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ماں باپ کھانا مانگے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ماں باپ بولے کچھ لے کر آؤ تو ہم ہزاروں بہانے ماں باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کی اہمیت ہی نہیں ہے، ماں باپ کو سمجھا ہی نہیں ہے، ماں باپ کو ہم نے نوکر سمجھا ہے، معذرت کے ساتھ نوکر، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے ساتھ چل رہا ہے تو بیٹا یہ تصور کرے باپ نوکر نہیں، بیٹا یہ سمجھے کہ میرا باپ زمانے کا بادشاہ ہے اور میں اس کا نوکر ہوں۔ اس انداز میں جس طرح نوکر بادشاہ کے ساتھ چلتا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ چلے۔ مگر آج ہمارے چلنے کا انداز بھی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ اتنی بڑی خدمت، کیا حق ادا کیا؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ دل سے سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو سوال کر رہا ہے ماں کا حق ادا کیا؟ تیری ماں نے جو بچپن سے لے کر تجھے جوان کرنے تک جو تکلیفیں اٹھائیں، کیا تو نے کبھی ان کو سوچا؟
9 माह पेट में रखा, पेट में कितनी मर्तबा तूने लाते मारी, कितनी मर्तबा घूमा, कितनी मर्तबा माँ को तकलीफ हुई, कभी सोचा? 2 महीने माँ ने अपनी छाती का खून पसीना तुझे पिलाया, क्या कभी सोचा इसका हक क्या था? खुद गीले पे सोई और तुझे सूखे पे सुलाया, क्या कभी इस पे गौर किया? खुद सर्दी में सोई मगर बेटे को लपेट के सुलाया, खुद गर्मी बर्दाश्त की मगर बेटे को ठंडक दी, क्या कभी इस पे गौर किया? ये तो बहुत सारे हुकूक है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू मफहूम है अपनी माँ के पेट में था और तेरी जब विलादत का वक्त आया और तेरी विलादत के वक्त तेरी माँ को जो तकलीफ पहुंची, उलमा कहते हैं कि मौत और ज़िंदगी की कशमकश में होती है माँ, नहीं होती। कभी डॉक्टर भी कहता है कि एक बचेगा, या तो बच्चा बचाएं या बीवी बचाएं। अब यहाँ हम फैसला क्या करते हैं? बीवी को बचा लें, बच्चा जाता है तो जाए, क्योंकि अगर बीवी चलेगी तो दोबारा औलाद कैसे होगी? अगर बेटा चला जाता है, बच्चा चला जाता है, चलो हो सकता है अल्लाह दोबारा दे दे। मौत और ज़िंदगी की कशमकश में होती है माँ पैदाइश के वक्त। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी जब विलादत हुई और तेरी विलादत के वक्त तेरी माँ को जो झटके लगे, तकलीफ के झटके लगे, अगर उनके 4 हिस्से किए जाएं तो तूने 1 हिस्से का भी हक अदा नहीं किया। 10 किलोमीटर शदीद मुश्किल तरीन सफर माँ को कंधे पर उठाकर हज कराने के बावजूद भी, जबकि इतनी बड़ी कुर्बानी कोई भी नहीं दे रहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तकलीफ के 4 हिस्से करो तो 1 हिस्से का भी तूने हक अदा नहीं किया है। मतलब क्या निकला? उलमा कहते हैं मतलब यह है कि औलाद अगर सारी जिंदगी भी अपने माँ बाप की खिदमत करती रहे तब भी माँ बाप का हक कभी भी अदा नहीं कर सकती। मगर माँ बाप का हक अदा करना दूर की बात, हम तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है, जबकि माँ बाप